بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 345 ملاحظہ فرمائیں۔ اب کیا ہوگا؟ مونی نے سڑک کے کنارے بنی ہوئی منڈیر پر ٹکتے ہوئے کہا۔ یہ سوال ہر جگہ ہر وقت کیا جاتا ہے خاتون، میں نے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کب کیا ہوگا اور کچھ ہوگا بھی یا نہیں۔ مگر بقول شاعر ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کیا پہلا مصرع میرے لیے ہے؟ وہ مسکرائی۔ میں نے سر کھجا کے کہا، تم تو انتہا کی منزل پر ہو، پہلا مصرع منسوخ سمجھو۔ میرا مطلب تھا کہ اتنا لمبا سفر کیا اس لیے کیا تھا کہ سڑک کے کنارے ڈیرا ڈال دیں۔ تم ذرا دیکھتی جاؤ، میں نے کہا، اور ایک کار والے کو ہاتھ کا اشارہ کر کے لفٹ مانگی۔ اس نے سخت برا مان کے مجھے 5 انگلیوں کا علامتی نشان دکھایا، جس کے معنی کچھ یوں ہوتے ہیں کہ تم پر لعنت۔ وہ مجھ پر لعنت بھیجنے میں برحق تھا۔ ایک ایسی سڑک پر جہاں پبلک ٹرانسپورٹ دن رات چلتی ہو، کوئی بے حد قیمتی گاڑی ایک مشکوک نظر آنے والے جوڑے کے لیے کیوں روکے گا؟ مگر نا امیدی میرے مذہب میں حرام تھی۔ میں ملتان کی طرف جانے والی سب کاروں کو انگوٹھا دکھاتا رہا اور کاریں زن زن کرتی گزر گئیں۔ یہاں کوئی نہیں روکے گا گاڑی، مونی نے آدھے گھنٹے بعد کہا۔ ہاں، میرے لیے کوئی نہیں روکے گا، میں نے آپ بھر کے کہا۔ اب تم بیٹھو، میں کوشش کرتی ہوں۔ پوٹ کھڑی ہوئی، میں اس کی جگہ جا بیٹھا اور اس نے یہ کیا کہ بال تھوڑے سے پریشان کیے، دوپٹہ ہاتھ میں تھاما اور اپنے خر انداز حسن کو بے باکی سے نمایاں کر کے آنچل لہرانے لگی۔ پہلی کار میں ایک بوڑھی فیملی بیٹھی تھی۔ انہوں نے خاصی ملامت امیز نظروں سے مونی کو گھورا اور زیر لب کچھ کہا بھی، شاید وہی جو مجھے ایک شخص نے 5 انگلیاں دکھا کے کہا تھا۔ میں نے ایک کہکا مارا۔ مونی نے خفت زدہ ہو کے مجھے دیکھا اور دوسری کار کو اشارہ دینے لگی۔ اس میں ایک ہی آدمی تھا، مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو رفتار پھر بڑھا دی۔ حالانکہ مونی نے خاصی بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایسے کوئی نہیں پھنسے گا بھائی، مونی نے اٹھلا کے کہا۔ اس سے زیادہ کیا کرو گی؟ میں نے کہا۔ تم کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہو، وہ ہنس کے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے چڑ کے کہا۔ مطلب یہ کہ بلبل کے ساتھ کوا کوئی نہیں لیتا۔ وہ پھر ہنسی۔ اچھا بلبل، کوا اپنی شکل گم کرتا ہے، میں نے کہا، اور اس منڈیر کے پیچھے لیٹ گیا، اس طرح کہ فوراً نظر نہ آؤں۔ مونی کو فوری کامیابی ہوئی۔ ایک کار نے اتنی قوت سے بریک لگائے کہ پہیے چیختے ہوئے جام ہو گئے، اور میں نے اندازہ کیا کہ گاڑی کی رفتار کتنی زیادہ تھی۔ پھر گاڑی ریورس گیئر میں واپس آئی۔ ہیلو سویٹی، کسی نے لوفروں کے انداز میں سیٹی بجائی۔ لفٹ چاہیے؟ یہ کسی دوسرے کی آواز تھی۔ یس اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ پہلے والا ریڈ انڈین کی طرح آواز نکال کے بولا، ارے ہم تو خود بھٹک رہے ہیں کہ کوئی ہمیں لفٹ دے۔ جگہ ہے نا آپ کے پاس؟ مونی نے کہا۔ جگہ دل میں ہوتی ہے بیبی، دوسرا بولا۔ کم آن، تم تو انگریزی بھی بول لیتی ہو۔ جنگل کی پری، اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں پیچھے سے لنگڑاتا ہوا کراتا ہوا نکل آیا۔ مونی نے میرے لیے دروازہ تھام لیا۔ میں نے آگے بیٹھے ہوئے دونوں بگڑے دل رئیس زادوں کو دیکھا۔ ان کے چہرے نفرت سے مسخ ہو گئے۔ ہو از دس ڈرٹی سوائن؟ ایک نے غصے سے کہا۔ یہ غریب آدمی ہے، بیمار تھا، مونی نے ایک ادائے دل بری کے ساتھ کہا۔ رستے میں اتر جائے گا، تم بھی اس کے ساتھ ہی اترو گی؟ دوسرا فیصلہ کن اور کاروباری لہجے میں بولا۔ اوہ نو، مونی نے کہا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ پہلے نے مونی کو آنکھ ماری۔ ابھی تو فیصلہ نہیں کیا، مونی بولی۔ اس کا لہجہ یہی کہتا تھا کہ یہ فیصلہ تو تم کو کرنا ہے۔ اوکے، دیٹ از اے ڈیل، دوسرا بولا۔ مجھے معلوم تھا، مونی نے مجھے بٹھاتے ہوئے کہا۔ یو آر سو نائس اینڈ ڈیسنٹ۔ پھر وہ خود میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، پہلے والے نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ غریب بڑے غلیظ ہوتے ہیں، گاڑی گندی کرتے ہیں اور احسان فراموش ہوتے ہیں، دوسرا بولا۔ وہ اب انگریزی میں باتیں کر رہے تھے اور انہیں یقین تھا کہ میں کچھ نہیں سمجھ رہا ہوں۔ بائی دا وے، ابھی تک ہم نے ایک دوسرے کو متعارف نہیں کرایا۔ میں جونی ہوں، نام تو جان محمد تھا، مگر تم سوچو ذرا کہ کتنا عجیب اور دقیانوسی لگتا ہے میرے جیسے نوجوان کو جان محمد کہنا۔ پہلے والے نے کہا، یہ میرا بڑا بھائی ہے شفیع محمد، اسے سب جیکی کہتے ہیں۔ ہمارے اولڈ مین کو ایسے ہی نام رکھنے کا شوق ہے۔ خود کو تو وہ سلطان محمد خان کردیزی لکھتا اور کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے پہلے عالم پناہ ذلِ سبحانی کیوں نہیں لگاتے؟ وہ کہکا مار کے ہنسا۔ جونی شٹا، پہلے والا بولا۔ تم نے ابھی تک اس جنگل کی پری سے نہیں پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ مونی مسکرائی۔ میرا بھی کیس عجیب ہے، میرے والد بڑے سخت مولوی ہیں، میری ان سے نہیں بنتی۔ انہوں نے میرا نام رضیہ سلطانہ رکھا تھا، مگر سب مجھے روزی کہتے ہیں۔ روزی؟ جیکی نے ایک کہکا مارا۔ وائلڈ روز، آج میرا ان سے جھگڑا ہو گیا تھا، میں گھر سے نکل آئی۔ مونی بولی، جب بھی میرا ان سے پھڈا ہوتا ہے میں واک آؤٹ کر جاتی ہوں۔
اور واک ان کب ہوتی ہو؟ جونی بولا۔ جب میرا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ موڈ کون ٹھیک کرتا ہے؟ جیکی نے کہا۔ میرے دوست، مونی نے ہنس کے کہا۔ مجھے دوستوں کی کمی بھی نہیں رہی۔ تمہیں دوستوں کی کمی نہیں ہو سکتی، آج سے ہم بھی تمہارے دوست ہیں۔ اینی ٹائم اینی پلیس۔ جیکی نے گانا شروع کیا، ڈے اینڈ نائٹ۔ میں نے آہستہ سے ریوالور نکالا اور جیکی کے سر پر مارا۔ اس کا گراموفون ریکارڈ اٹک گیا، ڈے اینڈ، پھر ریکارڈ رک گیا۔ جونی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جیکی اب دروازے کی طرف لڑک رہا تھا۔ ہے بوائے، یو اوکے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہی ول بی فائن ان نو ٹائم۔ میں نے ریوالور اس کی گدی پر رکھ کے کہا، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا بشرطے کہ تم نے میرے کہنے پہ عمل کیا۔ اینڈ اف آئی ڈونٹ، وہ چند سیکنڈ تک دہشت سے منجمد بیٹھا سامنے والے آئینے میں مجھے گھورتا رہا، اور اگر میں نہ کروں تو دین یو ول بی نو بیٹر۔ میں نے کہا، پھر تمہارا اشر اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ تم دونوں نوسر باز ہو، جونی نے کہا، اور تم دونوں مجھے کسی نوسر باز کی اولاد لگتے ہو۔ میں نے انگریزی میں کہا، کسی ایسے دھوکے باز یا نوسر باز کی ناجائز اولاد جو ناجائز آمدنی پر پلتی ہے تو ایک ذلت، نفرت اور فرسٹریشن سے بھرپور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس نے حیرانی سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ بولا۔ ہمارے پاس 10-12 ہزار روپے ہوں گے، اتنے ہی میری جیب میں بھی ہوں گے، شاید زیادہ ہوں، مگر میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں ایک مفرور قیدی ہوں، راولپنڈی سینٹرل جیل سے بھاگا ہوا۔ میں نے کہا، مجھے پھانسی ہونے والی تھی۔ پھر ہوئی کیوں نہیں؟ مجھے کوئی پھانسی دے نہیں سکتا، میں نے شیخی مارنے کے انداز میں کہا۔ وہ تو بس میں کچھ وقت گزار رہا تھا جیل میں تاکہ پریس اور پبلک خاموش ہو جائے۔ میرے ساتھیوں کے ہاتھ بہت لمبے تھے، وہ کسی بھی وقت مجھے جیل خانے کی دیواروں میں سے نکال سکتے تھے۔ کیا تم نے کبھی بہرام ڈاکو کا نام سنا ہے؟ بہرام ڈاکو؟ آف کورس، تم بہرام ہو؟ میں کہا مار کے انصاف، وہ میرا دادا تھا، میرے چچا کا چچا، جو دوسرے رشتے سے میرے ماموں کا ماموں ہوتا تھا۔ پھر چچا کی خلیری بہن سے ماموں کے پھوپھی زاد بھائی کا رشتہ طے ہوا تو وہ پریشان ہو کے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں بہرام ثانی مشہور ہوں۔ میں نے کہا، میں نے کتنے ڈاکے ڈالے اب تک؟ میں نے مونی کو مخاطب کیا۔ مجھے زبانی تو یاد نہیں، وہ سٹپٹا کے بولی۔ ڈائری میں سب لکھا ہوا ہے، تاریخ، مقام، رقم اور لوٹے جانے والے کام۔ یہ کون ہے تمہاری سیکرٹری، پارٹنر اور وائف؟ میں نے کہا۔ اسی نے باہر میرے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور مجھے نکالنے کے لیے ایکشن پلان بنایا۔ تم نے سلطانہ ڈاکو کا نام سنا ہے؟ یس، ایک فلم بھی تھی۔ یہ سلطانہ ڈاکو کی نواسی ہے، اس کے بہنوئی کی دوسری بیوی کا سالہ بہرام ڈاکو کا سمدھی تھا۔ میں نے کہا، مجھے رشتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، کیا یہ بھی تمہارے ساتھ ڈاکے ڈالتی ہے؟ ہر بیوی کو شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ ہر جگہ میرے ساتھ جاتی ہے، اتنے قتل میں نے کیے ہیں، اتنے ہی اس نے۔ اور تم نے کتنے قتل کیے ہیں؟ 11۔ میں نے غرور سے کہا، پھانسی تو ایک بار ہی ہو سکتی ہے نا، ویسے میں نے اس کا ہر الزام اپنے سر لے لیا۔ 22 قتل کرنے کی فرد جرم عائد کی گئی تھی مجھ پر، میں اب 22 قتل اور کر سکتا ہوں اپنی ہاف بیٹر کی مدد سے۔ اس کے بعد پھر پکڑے گئے تو کیا، میں پھر نکال لاؤں گی تمہیں۔ مونی نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اس دوسرے راؤنڈ میں سب سے پہلے میں تم کو فوت کر دوں؟ میں نے خطرناک لہجے میں کہا، کیوں جان محمد خان گردیزی؟ بٹ وائی، میں تو کوآپریٹ کر رہا ہوں، بالکل وہی کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں۔ جونی اکلا کے بولا، کوآپریشن کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے ریوالور کو اس کی گدی پر دبا کے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جو میں کہوں وہ کرو، سوال کوئی مت کرو اور زبان بند رکھو۔ ہمیشہ، ہمیشہ کا مطلب ہے جب تک زندہ رہنا چاہو۔ جس دن تمہاری زبان سے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نکلا، تم نے اپنے باپ دادا کو یا پولیس کو یا کسی بھی حمایتی کو بتایا، اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد رات 12 بجے بہرام ثانی تم سے ملنے آئے گا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، تم میں سے چھپ کے قبر میں بھی جا لیٹو گے تو وہ تم کو نکال دے گا، کفن اندر رہ جائے گا اور لاش باہر۔ اور آئی پرومس، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو فائدے میں رہو گے، کافی دن جیو گے اور تمہارے باپ کی کوٹھی میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکے گا۔ تم بہرام کی پناہ میں آ جاؤ گے، اور جو بہرام کی پناہ میں ہو اسے کوئی دوسرا مائی کا لال ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سمجھ گیا؟ بہت اچھی طرح سمجھ گیا۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، اب شرافت سے چلتے جاؤ۔ میں نے کہا، اگر کسی بھی جگہ تم نے کسی کو کوئی بھی اشارہ کیا تو سلطانہ ڈاکو کی نواسی دروازہ کھول دے گی اور جیکی باہر لڑک جائے گا۔ یو سی، وہ دروازے کے سارے پر ٹکا ہوا ہے، اسے دھکا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ جانا کہاں ہے آپ کو؟ میرے پاس پٹرول میں دیکھ رہا ہوں آدھے سے کم ہے۔ میں نے کہا، تم ٹینک فل کرا لو، پیسے میں دوں گا، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ جو شخص پھانسی سے بچ کے جیل سے بھاگا ہو وہ آسانی سے واپس جیل نہیں جاتا۔ وہ سب پہلے مارے جائیں گے جو مجھے گرفتار کرنے یا کرانے کی کوشش کریں گے۔ تمہارے باپ کو 2 جوان بیٹوں کی موت کا صدمہ اٹھانا پڑے گا۔ وہ بیٹے ہیں تو اسی قابل کہ انہیں گولی مار دی جائے۔ کیا اس کی کوئی اولاد سالے بھی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
بس ہم دو جڑواں بھائی ہیں، ہماری پیدائش کے وقت ماں مر گئی تھی، پھر تو موت کے وقت باپ مر جائے گا۔ میں نے کہا اس کی ساری دولت جائیداد کسی اور کو مل جائے گی، کون بچے گا پھر؟ اس کی دوسری بیوی جو اس کی تیسری سیکرٹری تھی اور اس کے منہ پر بڑھاپے میں کالک مل چکی ہے، وہ نفرت سے اور حقارے سے بولا، وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے جیسے لیلا مجنو کے پیچھے تھی، ایسے ہی رہتے ہیں وہ۔ اپنی والدہ کے بارے میں؟ والدہ مائی فوٹ، وہ بولا، لک ہیئر، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، میں آئندہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، جب تم چاہو تم مجھے فون کر کے بلاؤ گے تو میں آ جاؤں گا، اور تم میری کوٹھی میں بھی مجھ سے ملنے آنا چاہو تو میں تم کو اپنا مہمان رکھ سکتا ہوں۔ ملتان، لاہور، کراچی سب جگہ ہماری کوٹھیاں ہیں، مری میں بھی کاٹیج ہے، لیکن تم میرا ایک مسئلہ حل کر سکتے ہو، تم میں اس کی ہمت نہیں ہے۔ فرینکلی نو، وہ بولا، ہم کوئی شریف آدمی نہیں ہیں، لیکن مرڈر ہمارے بس کی بات نہیں۔ تم اپنے باپ کو قتل کرانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، او نو، اس نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی تھی، 21 سال سے اس نے شادی نہیں کی ہماری خاطر، ایک عورت نے ہمیں پالا، بے شک وہ اچھی عورت تھی، اگر ہمارا باپ اسے شادی کر لیتا تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا، مگر یہ بات ایک دن میں نے اسے کہی تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ سن، تم ان معاملات کو نہیں سمجھتے، وہ اس لیے اچھی ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے، ملازمہ ہے۔ مگر وہ بہت مایوس ہوئی جب ہمارے باپ نے اس تھرڈ ریٹ عورت سے شادی کر لی، 21 سال کے ڈسپلن کو ختم کر دیا۔ اور جانتے ہو اس نے ہم سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سن، مجھ پر ایک ذمہ داری تھی تمہاری پرورش کی، اور میں نے پوری کر دی، اب تم بالغ ہو اور اپنی مرضی کے مالک ہو، اپنا برا بھلا خوب سمجھتے ہو، پھر اب مجھے کیوں ٹوکتے ہو؟ تم مجھے اپنی مرضی پر چلانا کیوں چاہتے ہو؟ اس عورت نے بھی یہی کہا کہ بوائز، میری ذمہ داری پوری ہوگی، اب مجھے جانے دو۔ ہم نے اسے بہت روکا لیکن وہ چلی گئی۔ ایک دن صبح اس کا کمرہ خالی تھا، اس نے خط چھوڑ دیا تھا کہ مجھے تلاش مت کرنا، یو سی اس سب خرابی کی ذمہ دار وہ عورت ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں تم سے، میں نے کہا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارا باپ چوتھی سیکرٹری سے شادی نہیں کرے گا؟ نہیں، شاید وہ دوبارہ غلطی نہ کرے، لیکن اس نے پھر ایسا کیا تو کیا پھر تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ گویا تیسری بیوی کا، پھر چوتھی اور پانچویں کا قتل۔ تم نے کہا تھا کہ مل کے تم دونوں خام 22 قتل اور کر سکتے ہیں، لیکن صرف تمہارے لیے نہیں۔ میں نے کہا، ہم ہول سیل ٹھیکے نہیں لیتے، وہ تو جب کوئی ہمارے راستے میں ٹانگ اڑاتا ہے تو ہم اسے کاٹ دیتے ہیں، ٹانگ کے مالک کو، ہم پیشہ ور قاتل نہیں ہیں۔ اوکے، تم ایک بار تو یہ کام کر سکتے ہو، ہم سوچیں گے۔ میں نے کہا، سوچنا کیا؟ وہ عورت ہر وقت زیورات سے لدی رہتی ہے، سونے اور پلیٹینیم کے ہیروں والے سیٹ ملیں گے تمہیں، اسے اپنے ساتھ لے جانا اور گردن کاٹ کے اتار لینا، وہ بولا، اور پھر کہیں گاڑ دینا۔ میرا باپ تو یہی سمجھے گا کہ وہ بھاگ گئی، ہم اسے یقین دلا دیں گے کہ ایسا ہی ہے، 2-4 لاکھ روپے ہم تجوری سے نکال لیں گے تمہارے لیے۔ کیا زبردست منصوبہ ہے، میں نے مونی کی طرف دیکھ کر کہا، تم تو جینیس ہو، پہلے سے سب طے کیے بیٹھے ہو۔ کوئی کام کا آدمی نہیں ملا تھا اب تک، وہ مسکرایا۔ اوکے، پہلے تم میری مدد کرو۔ میں نے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل تک تمہاری ضرورت پڑے یا ہم رات کو تمہیں فارغ کر دیں۔ مجھے گھر پہنچنے کی کوئی خاص جلدی نہیں، کیا میں یہاں سے پیٹرول لے لوں؟ وہ بولا، ضرور لے لو۔ میں نے کہا، مگر جیکی، کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ سو گیا ہے، وہ بولا۔ جیکی آدھے گھنٹے بعد جاگ اٹھا، اس وقت گاڑی تیزی سے ملتان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ او گاڈ، یہ شخص ابھی تک زندہ ہے جونی؟ اس نے ہوش میں آتے ہی سر پکڑ کے چلانا شروع کیا۔ مجھے تو تعجب ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو، میں نے انگریزی میں کہا۔ جیکی نے پلٹ کر مجھے خون آشام نظروں سے دیکھا اور میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی سیدھا ہو گیا۔ پھر اس نے جونی کو مسکراتے دیکھا۔ اٹ از آل رائٹ برادر، جونی نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، یہ سب غلط فہمی میں ہو گیا، ناؤ وی آر فرینڈز۔ فرینڈز؟ جیکی نے یوں کہا جیسے اسے سخت صدمہ ہو کہ جب وہ بے ہوش تھا تو اس کے اپنے بھائی نے بے ہوش کرنے والے سے صلح نامہ کر لیا، لیکن جونی نے آہستہ آہستہ اسے صلح نامے اور امداد باہمی کے معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ وہ ساری لاتا رہا اور بار بار اس جگہ کو دباتا بھی رہا جہاں گمڑ ابھر آیا تھا۔ اگر یہ بات ہے، اس نے ساری بات سن کر کہا، تو بے شک ہم دوست ہیں، اور مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد مونی سے بھی ہاتھ ملانا چاہتا تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ اپنی مونی کی طرف سے میں ہاتھ ملاؤں گا، اور دوبارہ اس سے مصافحہ کیا۔ وہ تھوڑا سا خفیف ہوا۔ ہم دونوں بھائی نہیں دوست ہیں، وہ بولا، اور اچھے دوستوں کی طرح ہم انڈرسٹینڈنگ کو اہمیت دیتے ہیں اور ہر معاملے میں شیئر کرتے ہیں۔ جونی نے کہا، خدا کرے آپ دونوں میں یہ اشتراک شادی کے بعد بھی برقرار رہے۔ میں نے کہا۔ وہ دونوں بے شرمی سے منہ پھاڑ کے ہنسنے لگے۔ پھر مجھے سڑک کے کنارے ایک ریسٹورنٹ نظر آیا جو فلائنگ کوچ قسم کی گاڑیوں کے مسافروں کے لیے مخصوص موجود تھا۔ وہاں میں معمولی درجے کی کافی اور بہت اعلیٰ قسم کے سینڈوچ ملے۔ جیکی نے مجھے بہت اعلیٰ قسم کے غیر ملکی سگریٹ پیش کی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ چالاک ہے۔
اس کی نظریں بار بار میرے چہرے کا طواف کرتی تھیں اور وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں شک نظر آ رہا تھا۔ بلا کر یہ شک اس کی زبان پر آ گیا۔ اولڈ مین، ایک بات کہوں، تم برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، میں دوستوں کی بات کا برا نہیں مانتا۔ تم اور تمہاری وائف دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے، وہ بولا۔ ہاں، یہ میری چوتھی بیوی ہے، میں نے کہا۔ چوتھی؟ او گاڈ، باقی تین کہاں ہیں؟ وہ بولا۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ انا للہ ہو چکی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم اتنے بوڑھے نہیں ہو جتنے نظر آ رہے ہو، وہ مجھے غور سے دیکھ کر بولا۔ کیا نظر آنا چاہتے ہو؟ تم نے میک اپ کیا ہے؟ مجبوری ہے، میں نے کہا۔ میں واپس جیل جانا نہیں چاہتا۔ جیکی نے اطمینان کا سانس لیا۔ تم گنجے بھی نہیں ہو، وہ بولا، اور تمہاری یہ داڑھی بھی نکلی ہے۔ تم نے کیسے جانا؟ میں تھوڑا سا فکر مند ہو گیا۔ جیکی ہنسا۔ ہر شخص جس کی نظر تیز ہوگی دیکھ لے گا کہ تمہارے گنجے سر اور بلیک اینڈ وائٹ داڑھی کے ساتھ تمہارا جسم میچ نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ دیکھو کتنے جوان ہیں، اور تمہاری گردن کے قریب جو کھال ہے وہ بہت ٹائٹ اور فریش ہے۔ میں اس کے مشاہدے پر حیران رہ گیا۔ بلا شبہ یہ فرق آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے ہی تھے کہ ہمارے پیچھے ایک کار آ کے رکی۔ میں تھوڑا سا آگے جھکا ہوا نیچے گر جانے والی سگریٹ اٹھا رہا تھا، چنانچہ میں نے بیک ویو مرر میں کار کی اور آگے بیٹھے ہوئے شخص کی صرف ایک جھلک سی دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے شک ہوا کہ میرے دل میں بیٹھا ہوا خوف مجھے بھیانک تصویریں دکھا رہا ہے، جن کا تعلق تصور سے ہے، حقیقت سے نہیں۔ لیکن پلٹ کر دیکھنے پر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ میں نے پیڈرو ہی کو دیکھا تھا۔ اس کی کار بھی وہی تھی، سلیٹی رنگ کی ٹویوٹا۔ شاید میری صورت کے تغیر کو مونی نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس نے بھی پیچھے دیکھا، مگر اتنی دیر میں ہم بہت آگے نکل آئے تھے اور پیڈرو کی کار نظر سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بال بچے اس وقت تو، جیکی نے اچانک کہا۔ میں اچھل پڑا، لیکن یہ بات اس نے مجھ سے نہیں کہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ جونی نے کہا۔ اس کی گاڑی بالکل ہمارے پیچھے آ رکی تھی، جیکی بولا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ہماری ڈیئر مدر کا برادر ان لا، جیکی نے کہا۔ کسی روز میں اسے گولی مار دوں گا۔ لگتا ہے وہ پھر ڈیڈی کو شرف ملاقات بخشنا چاہتا ہے۔ ہو نو، جونی نے کہا۔ اب وہ کیا لینے آ رہا ہے؟ پہلے پیڈرو کو عین اپنے پیچھے دیکھ کر اور اب یہ گفتگو سن کے میں اتنا حیران اور پریشان ہوا تھا کہ سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ خدا نے تو مجھے بال بچایا تھا۔ اگر میں جھکا نہ ہوتا تو اتنے کم فاصلے سے پیڈرو مجھے ضرور دیکھ لیتا، اور اس کا بھی اس کی نظر کا کیا بھروسہ۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ میرے موجودہ حلیے سے واقف ہو۔ دلاور اینڈ کمپنی بہت باخبر لوگ تھے۔ مونی کو اس نے پیچھے سے دیکھا ہوگا تو اس کا صرف سر نظر آیا ہوگا۔ مونی کا چہرہ بکھرے ہوئے بالوں کی اوٹ میں تھا، لیکن ابھی سے کیا کہا جا سکتا ہے کہ پیڈرو نے کچھ دیکھا یا نہیں۔ اگر اس نے دیکھا ہوگا تو وہ اطمینان سے تعاقب میں آئے گا۔ اس نے کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا۔ ملتان پہنچنے سے پہلے وہ اپنی بڑی کار کو دوڑاتا ہوا لائے گا تو آدھے گھنٹے بعد روانہ ہو کے بھی اس فرق کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جیکی اور جونی کی گفتگو نے مجھے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ معلوم نہیں وہ پیڈرو کی بات کر رہے تھے یا کسی اور کی۔ میں اس کار کے دوسرے مسافروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کون تھا اس کی ڈیئر مدر کا برادر ان لا؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں کہ میرا تجسس سن کے دل میں شکوک پیدا کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کار کے کسی دوسرے مسافر کی بات کر رہے ہوں۔ میں منتظر رہا کہ وہ خود ہی کوئی بات کریں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ موضوع سخن بدل جاتا، میں نے کہا، یہ تم کس کو گولی مارنے کی بات کر رہے تھے؟ ہے ایک شیطان، اس نے ہمیں تقریباً لوٹ لیا ہے، جیکی نے برہمی سے کہا۔ یہ جو ہماری برانڈ نیو ماں ہے نا، یہ اسی کا بھائی ہے، لیکن مجھے شک ہے۔ کیا شک ہے؟ میں نے ظاہری بے نیازی سے کہا۔ یہی کہ وہ بھائی بہن ہے، جیکی بولا۔ اس نے ہمارے ڈیڈ کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ چکر چلایا ہے۔ تمہارا ڈیڈ مجھے ایسا آدمی تو نہیں لگتا جسے کوئی بے وقوف بنا کے لوٹ سکے، میں نے کہا۔ ہر آدمی کی عقل اس کی عمر میں گھاس چرنے جا سکتی ہے، خصوصاً اس وقت جب گھاس بہت تر و تازہ اور نظر فریب ہو، جیکی بولا۔ وہ ایک بوڑھا بیل برسوں سے بھوکا ہو۔ وہ اس مثال پر خود ہی کہکا مار کے ہنسا۔ ہماری کچھ بہت قیمتی زمین تھی، بہت عمدہ لوکیشن پر۔ جونی نے بات آگے بڑھائی۔ دس وومن، اس کا نام ہے مرکری۔ مرکری؟ مونی نے کہا۔ وہ اپنی حیرانی پر قابو نہ رکھ سکی تھی، ورنہ معاملات کے قابو میں آ جانے کے بعد وہ بیشتر وقت خاموش ہی رہی تھی۔ پارا، یہی ہے اس کا نام، اور صفت بھی ایسی پائی ہے اس نے، جیکی بولا۔ بیگم پارا نے۔ میں چونک پڑا۔ بیگم پارا؟ میرا چونکنا انہیں عجیب لگا، لیکن گڑبڑ میرے لاشعور میں ہوئی تھی۔ میں نے ایک فلم دیکھی تھی، استاد پیڈرو، جس میں پیڈرو کا کردار شیخ مختار نے کیا تھا، اور اس کی ہیروئن تھی بیگم پارا نام کی ایک اداکارہ جو بے باک رول کرنے میں خاصی شہرت رکھتی تھی۔
مجھے بیگم پارا کا نام سنتے استاد پیڈرو کا خیال آیا اور وہ دونوں ناموں کا فلم سے حقیقت کی دنیا میں رشتہ قائم ہوا تو میں چونک پڑا۔